السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے بزرگوں، محترم ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے دینی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہو سکیں۔ آج ایک بہترین شاندار واقعہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے۔ پانی پر حکومت کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے، اور جب ایک بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی دنیا پر اختیار عطا فرماتا ہے۔ شاندار واقعہ سماعت فرمائیں۔ پانی پر حکومت۔ مصر کا دریائے نیل ہر سال خشک ہو جاتا اور تا وقتے کے ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی بھیٹ نہ لے لیتا، اسی طرح خشک رہتا اور جاری نہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مصر فتح ہوا۔ یعنی اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا ٹائم آیا اور مصر میں اسلام کا علم بلند ہوا اور اسلام کا پرچم لہرانے لگا اور مصر فتح ہوا، تب حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر مقرر ہوئے۔ یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی ہیں، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے صحابی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم یہ امیر المؤمنین ہے، اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصر کے گورنر ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عمر ابن عاص نے سنا کہ دریا خشک ہو گیا، دریائے نیل خشک ہو گیا یعنی سوکھ گیا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا ہر سال یہ دریا اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، اسی طرح خشک ہو جاتا ہے، اور جب تک ہم ایک کنواری لڑکی، خوبصورت لڑکی، اس کے بھیٹ نہ چڑھائیں یہ جاری نہیں ہوتا۔ گورنر صاحب نے یعنی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ سال بسال ایک بے گناہ لڑکی کا ناحق قتل اور خون اسلام کو منظور نہیں۔ سبحان اللہ! دیکھا آپ نے، اسلام کے ایک علم بردار نے، اسلام کے ایک سپاہی نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نے کیا جواب دیا کہ ہر سال دریائے نیل کے حوالے ایک خوبصورت لڑکی کو بھیٹ چڑھانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام کو منظور نہیں ہے۔ اسی لیے تو حامد رضا نشاط یہ پوری دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ اسلام دہشت گرد نہیں، اسلام دہشت کو پھیلانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام دہشت گرد کو مٹانے کے لیے آیا۔ اسلام دہشت کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ اسلام دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام امن کا مذہب ہے۔ اسلام جان لینے نہیں بلکہ اسلام جان بچانے کے لیے آیا ہے۔ حضرات محترم، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبر کرو اور دیکھو خدا تعالی کس طرح جو ہے اس واقعے کو ختم کرتا ہے اور اللہ کو کیا منظور ہے۔ اور پھر آپ نے اسی وقت ایک چٹھی یعنی ایک لیٹر اور ایک خط مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لکھا، جس میں دریا کے یعنی دریائے نیل کے خشک ہونے کا سارا واقعہ بیان فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہر سال ایک کنواری خوبصورت لڑکی کا خون جو ہے دریا کو بھیٹ کیا جاتا ہے۔ ان کا یہ خط جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور آپ نے کیفیت معلوم کی تو اسی وقت آپ نے ایک خط دریا کے نام اور ایک خط گورنر صاحب کے نام تحریر فرمایا۔ جو خط دریا کے نام تھا اس کا مضمون
یہ تھا، سماعت کیجیے۔ اس خط کا مضمون کیا تھا، سماعت کیجیے۔ من عبد اللہ عمر بن الخطاب الى نیل مصر اما بعد فإن كنت تجری بأمر اللہ فإنا نسأل اجراءك من اللہ وإن كنت تجری من عندك فلا حاجة لنا بك۔ یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام ہے۔ اے دریا، اگر تو خدا کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اب بھی خدا ہی سے تیرا جاری ہونا مانگتے ہیں، اور اگر تو خود اپنی مرضی سے بہتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے رک جاتا ہے تو ہمیں تیری کوئی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مصر کے نام یہ حکم نامہ لکھا کہ بجائے کسی لڑکی کے میرا یہ خط دریا کے اندر خشک ریت میں جا کر ڈال دینا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انوکھا ارشاد سن کر سارے مصر میں دھوم مچ گئی۔ لاکھوں لوگوں، لاکھوں آدمیوں نے یہ منظر دیکھنے کو دریا کے پاس جمع ہو گئے۔ مجمع کثیر کے ساتھ، یعنی ایک بہت زیادہ بھیڑ بھاڑ کے ساتھ گورنر مصر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط لے کر دریا پر پہنچے، اور پھر دریا کے اندر جا کر فاروق اعظم کا حکم نامہ دریا کو پہنچا کر وہاں سے باہر چلے آئے، یعنی دریا میں گاڑ دیا۔ چند لمحوں کے بعد دریائے نیل خود بخود اس زور و شور سے جاری ہوا کہ کبھی بھیٹ لے کر بھی ایسا جاری نہ ہوا تھا، اور ہر سال سے اس سال 6 گز پانی زیادہ اونچا آیا۔ پھر اس دن سے ایسا جاری ہوا کہ آج تک بند ہونے کا نام نہ لیا۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 90 پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اس واقعے سے آپ نے کیا سمجھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا اور مصطفیٰ کے سچے تابعدار تھے، اور اسی کمال اتباع کا یہ نتیجہ تھا کہ دریا تک آپ کے فرما بردار تھے، اور آپ کی حکومت پانی پر بھی جاری تھی۔ اور ایک آج ہم بھی ہیں کہ خدا اور رسول سے منہ موڑ لیا، جس کے پاداش میں یہ پانی سیلاب کی شکل میں ہمیں ہلاک کر رہا ہے۔ آج بھی جو ہو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ حضرات محترم، اگر آج بھی ہم اللہ اس کے رسول کے تابع دار بن جائیں، اللہ اس کے رسول کی بات کو مانیں، تو یقیناً کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے قدموں میں جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ اگر ہمارے یہ ویڈیو، یہ واقعہ آپ کو اچھے لگے ہوں تو آپ جو ہیں اسے ضرور شیئر کیجئے، لائک اینڈ کمنٹس بھی کر دیجئے۔